بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن ورائهم برزخهم إلى يوم يبعثون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير مختصر سے حمد و ثنا و درود و سلام کے بعد سورۃ المؤمنون کی آیت تلاوت کی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان و اخلاص کے ساتھ حق و سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے حدیث میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مسند بزار میں روایت موجود وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حاضر ہونے کے بعد نبی علیہ السلام سے پوچھتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو لوگوں کو قبروں کے اندر آزمایا جائے گا اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وانا امرأۃ ضعیفہ میں تو انتہائی کمزور ترین خاتون ہوں یہ سوال اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کے جواب کو بتانے سے قبل یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ قبر کا عذاب اور قبر کے اندر اجر و ثواب اس کے حوالے سے اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، اسی طریقے سے اجر و ثواب بھی قبر کے اندر اللہ کی طرف سے موجود ہے۔ جو گناہگار لوگ ہیں اللہ کی طرف سے ان کو عذاب دیا جاتا ہے، اور جو اہل ایمان ہیں ان کو اللہ رب العالمین کی طرف سے اجر و ثواب اور نعمتیں دی جاتی ہیں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتی ہے، پوچھتی ہے
کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قبروں میں آزمائے جائے گا، وانا امرات ضعیفہ، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ایک کمزور سی خاتون ہوں، کمزور سی عورت ہوں. یعنی مراد یہ کہ اللہ کے پیغمبر سے کیسے برداشت. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر قرآن کریم کی آیت کریمہ پیش فرمائی کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. سورہ ابراہیم. کہ اللہ رب العالمین اہل ایمان کو کلمہ توحید کی برکت سے دنیا کی زندگی کے اندر بھی اور قبر میں بھی اللہ رب العالمین محفوظ رکھے گا، ثابت قدم رکھے گا. اسی طرح مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جب صحابہ کو پتہ چلا قبر کے عذاب کے حوالے سے، تو وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر تو ایک فرشتہ گرز لیے کھڑا ہوگا اور کیفیت یہ ہوگی کہ انسان انتہائی خوف میں مبتلا ہوگا، ہیبتناک انجام ہوگا، خوف میں مبتلا ہوگا، اور انسان مٹی کا بت بن کر خاموش ہو رہا ہوگا، مٹی کا بت بن چکا ہوگا. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے سوال کا جواب کیسے دیا جائے؟ وہ تو ہوش آواز میں نہیں رہے گا. مراد یہی تھی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی ان کے جواب میں، ان صحابہ کے جواب میں یہی آیت پیش کی کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. کہ اللہ رب العالمین اہل ایمان کو کلمہ توحید کی برکت سے دنیا کی زندگی کے اندر بھی اور قبر میں بھی اللہ رب العالمین ثابت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا بھی ان لوگوں کو شمار فرمائے. تو یہ توحید کی برکت. اور دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے یہ بات واضح فرما دی کہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. سورۃ المومنون آیت نمبر 100. کہ ان مرنے والوں کے پیچھے ایک پردہ حائل ہے قیامت تک کے لیے جب وہ قبر سے اٹھائے جائیں. تو اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو قبر کی مٹی نصیب ہو جاتی ہے. کچھ کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سمندر کے اندر غرق کر دیے جاتے ہیں. کچھ انسانوں کو درندے کھا جاتے ہیں. اسی طریقے سے کچھ لوگوں کو جلا کے راکھ کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ بات واضح ہے کہ جس جگہ پر بھی دنیا کے جس حصے کے اندر بھی ان کے اجسام کے ذرات ہوں گے یا کوئی ایک ذرہ جس جگہ پر بھی موجود ہوگا وہیں سے اس کی برزخی زندگی شروع ہو جاتی ہے. وہیں سے عذاب اور ثواب کا سلسلہ شروع. وہی چیز
وہی اس کی قبر بن جاتی، وہیں سے برزخی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ لہذا اپنی عقل کے بلبوتے پر یہ کہہ دینا کہ عذاب قبر نہیں ہوتا، یہ شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے، اللہ رب العالمین جب چاہے جیسے چاہے اللہ رب العالمین معاملات کر سکتا ہے۔ یہ انسان کی برزخی زندگی ہے، اس زندگی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں تیاری کا حکم دے دیا، اور اسی زندگی کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس حیات کو بھیجا، ہمیں حیات دی ہے، دنیا کی زندگی دی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی اسی لیے دی ہے کہ کل برزخی زندگی کے حوالے سے ہم آج تیاری کریں، اس کی تیاری کر سکیں، اللہ اس کے رسول کی فرامین کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزار لیں، اور ان گناہوں سے بچ جائیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا عذاب حاصل ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احدکم اذا مات مقعدہ بالغداۃ والعشی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو صبح و شام اس کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جاتا ہے، صبح و شام اس کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جاتا ہے۔ ان کان من اہل الجنت، اگر وہ جنتی ہوتا ہے، اہل جنت سے اس کا تعلق ہوتا ہے، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اسے جنت کے بالا خانے اور جنت کے محلات اس کو دکھا دیے جاتے ہیں اس قبر میں، اس کی برزخی زندگی میں، اس کی قبر کی زندگی، جنت کے محلات بالا خانے دکھائے جاتے ہیں۔ اور دوسری روایت کے اندر یہ بھی بات موجود ہے کہ اس کے لیے جنتی بستر مہیا کر دیا جاتا ہے اور جنتی لباس اس کو مہیا کر دیا جاتا ہے۔ یہ برزخی زندگی کے انعامات ہیں۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ان کان من اہل النار، اگر وہ جہنمی ہوتا ہے تو اس کو جہنم کے عذابات دکھائے جاتے ہیں، جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے ھذا مقعدک، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین تمہیں یہاں منتقل کرنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، انسان اگر دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے اس مقصد کو پورا کرتا ہے، لہو و لعب، کھیل تماشے، گناہوں میں ملوث نہیں ہوتا، جھوٹ میں، ریاکاری میں، چور بازاری میں، رشوت خوری میں، ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، تو کل قیامت کے روز برزخی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کے لیے نعمتیں رکھی، اس کی قبر کو اللہ رب العالمین منور کر دے گا، اندھیرے اس کی قبر سے جھاڑ دیے جائیں گے، اس کے اعمال کی روشنی کل قیامت کے روز اس برزخی زندگی کے اندر اس کو نظر آئے گی۔ دنیا کے اندر کیے جانے والے اعمال اس کے سامنے ہوں گے،
العالمین اس کی قبر کو منور کر دے گا. اس کی قبر کو اللہ رب العالمین اس کے لیے قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھول دے گا, دروازہ کھول. اور اگر اس دنیا کے اندر اپنے مفادات کے خاطر گناہوں سے نہیں بچا اور اپنی منمانی زندگی گزارتا رہا, تو پھر برزخی زندگی سے عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ یہ قبر یہ انسان کی پہلی سیڑھی ہے. اگر اس سیڑھی میں انسان کامیاب ہو جاتا ہے, کامران ہو جاتا ہے, تو آنے والے سیڑھیوں کے اندر, آنے والے معاملات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کر دے گا. اور اگر یہی ناکام ہو گیا تو آگے بھی ناکام. نبی علیہ السلام کی حدیث جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ارا ما لا ترون, کہ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھتے, اور جو میں کچھ سنتا ہوں تم نہیں سنتے, اور آسمان سے آسمان چلچلا رہا ہے اللہ رب العالمین کی خوف کی وجہ سے, اور آسمان میں 4 انگل بھی جگہ باقی نہیں کہ جہاں اللہ رب العالمین کے فرشتے اس کے لیے سربا سجود نہ ہو, اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے. پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ واللہ ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان, جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے ہوتے تو فرمایا لا ضحكت قليلا ولا بكيت كثيرا, او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمائے کہ تم روتے زیادہ اور ہنستے کم, اور تم لوگ اپنے فراش پر اپنی ازواج سے لطف اندوز ہونا بھی چھوڑ دیں, میدانوں میں نکل جاتے ہیں. یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تعلیم دے رہے ہیں آخرت کی زندگی کے حوالے سے, برزخ کی زندگی کے حوالے سے. ایک موقع پر نبی علیہ السلام جنازے میں شریک تھے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہیں ایک قبر کے کنارے میں بیٹھ جاتے ہیں, اور نبی علیہ السلام آنسو بہا رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اتنا روئے کہ زمین جو تھی وہ مٹی جو ہوتا تھا, اور اس کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا اخوانی, او میرے بھائیوں, اس کے لیے تیاری کرو, اعدوا, اس کے لیے تیاری کرو. یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دے رہے صحابہ کو, امت. یہ نبی علیہ السلام کی طرف سے پیغام. اور آپ دیکھیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل قدر صحابی جناب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب ان کی وفات ہوئی نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چلے وہاں پہنچے, اور نبی علیہ السلام نے ان کے سر مبارک کو اپنے زانوے مبارک میں رکھ دیا, اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ یہ ساتھ، یا اللہ اس نے تیرے دین کی خاطر بڑی تکلیفیں اٹھائی، یا اللہ تیرے رسول کی تصدیق کرنے والا ہے، اسلام کے حقوق کو ادا کرنے والا ہے، اے اللہ اس کی روح کے ساتھ وہی سلوک کرنا یا اللہ جو تو اپنے نیک لوگوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ سلوک کرتا۔ اور حدیث میں آتا ہے جب جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، احتز عرش الرحمن لسعد بن موتی، اللہ رب العالمین کا عرش کانپ گیا جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات۔ یہ عالم تھا۔ ان کے جنازے کو جب اٹھایا گیا تو ہلکا محسوس ہونے لگا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سعد کے جنازے کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا، 70,000 فرشتوں نے جناب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنازے میں شرکت کی۔ آسمان کے دروازے اللہ رب العالمین نے کھول دیے کہ جس دروازے سے چاہے ان کی روح وہاں پر منتقل ہو۔ اتنا بڑا احساس، اتنے جلیل القدر صحابی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت البقیع کے اندر ان کی تکفین ہو رہی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واللہ اللہ کی قسم، ان کی قبر کو جناب سعید ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھودا، فرمایا کہ ان کی قبر سے مشک کی خوشبو آ رہی، اس مٹی سے مشک کی خوشبو آ رہی۔ جب ان کو دفنا دیا گیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہی موجود ہے، اور اسی وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی تسبیحات بیان کرنے شروع کر دیتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین پاک، اللہ کی تسبیحات بیان کی جا رہی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جب دیکھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بھی یہی کلمات کہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، تکبیرات پیش کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے اللہ کی تکبیرات کر رہے ہیں۔ جب دعا سے فارغ ہو گئے تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے پیغمبر یہ کیا، یعنی یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ تسبیحات تکبیرات بیان کر رہے تھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر میں دفن کیا گیا، داخل کیے گئے، تو فرماتے ہیں کہ قبر نے ان کو دبا لیا، میں نے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگی تو اللہ رب العالمین نے ان کی قبر کو فراغ کر دیا۔ یہ جلیل القدر صحابی فرمایا کہ قبر کو فراغ کر دیا تھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اگر قبر کے دبوچنے سے، قبر کے جھٹکے سے کوئی بچ سکتا تو وہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میرے بھائیوں میرے دوستوں، یہ صحابی جن کو جنت کی بشارت دی گئی، جن کے جنازے میں اللہ رب العالمین نے آسمان سے فرشتے نازل کر دیے، جن کی جنازہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، جن کی قبر کو جنت البقیع کے اندر جن کو فوت داخل کیا گیا، مقبول کیا گیا، سارے اعزازات، سارے معاملات، اس کے باوجود بھی
چاہے پل بھر کے لیے صحیح، لیکن ایک معاملہ تو ہوا، برزخی زندگی تھی، اللہ تعالیٰ اجر دینے والا، تو اس چیز کی تیاری کرتی ہے میرے بھائیوں، اس برزخی زندگی کی تیاری کرتی ہے۔ کچھ ایسے گناہ ہیں کہ جن کو اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین عذاب قبر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ان میں سے ایک گناہ چغل خوری ہے، نمیمہ چغل خوری۔ انسان یہ چغل خوری جو کرتا ہے اس کی وجہ سے بھی قبر کا عذاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث کے مطابق پیشاب کی چھینٹوں سے محفوظ نہ رہنا، بچنا نہیں، ناپاک رہنا، تو یہ بھی ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے عذاب قبر مسلط ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جان بوجھ کر بے وضو نماز ادا کرنا، یہ بھی ایسا گناہ ہے جو انسان کو عذاب قبر میں مسلط کر سکتا ہے، عذاب قبر اس پر مسلط ہو سکتا ہے۔ اور بھی گناہ ہے، لہذا ان گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے عافیت کا سوال کیجئے اور ایسے اعمال اختیار کیجئے کہ جس کے اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ سے اللہ رب العالمین سے حدیث کے مطابق اگر انسان کو اللہ رب العالمین شہادت کی موت عطا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے اس کو محفوظ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے شہادت کی موت کی تمنا کیجیے، مرابطہ اللہ رب العالمین کے راستے میں پہرا دینا، اسلامی ریاستوں کی سرحدوں پر پہرا دینا، یہ بھی وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح سورہ ملک کی تلاوت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل اس کی بکثرت تلاوت کیا کرتے تھے۔ سورہ ملک کی تلاوت اس کی وجہ سے بھی اللہ رب العالمین عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح حدیث کے مطابق جب انسان مسجد کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو یہ قدم اٹھانے کی وجہ سے بھی اللہ رب العالمین اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ نماز کا اہتمام، روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، خوش اخلاقی اختیار کرنا، یہ سارے اعمال ہیں کہ جس کے ذریعے انسان کو اللہ رب العالمین عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں میں دوستوں، ان اعمال کو اختیار کیجیے، اللہ رب العالمین سے عافیت مانگیے، عافیت کا سوال کیجیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔